حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جاہدوا باموالکم وانفسکم والسنتکم، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اپنے مال سے بھی جہاد کرو، اپنی جان سے بھی جہاد کرو، اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرو۔ تو جو عام لوگ ہیں وہ اپنے مال کو خرچ کرنے میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھیں کہ یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ غزوہ ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا تھا اور جس کے بارے میں بشارت دی تھی کہ یہ لوگ جس میں حصہ لیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ تو جہاد مال کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو جب بھی جنگ ہوتی ہے تو اس وقت میں جنگ کے لیے مال کی، وسائل کی، اور جو لوگ آگے لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو وہ اس میں اپنا پیسہ بھی خرچ کرے، اس کے لیے ترتیب بنائیں، اور وہ علاقے جہاں زیادہ اس کے امکانات ہیں وہاں عام طور پہ باقاعدہ اس کی مشاورت ہونی چاہیے، نوجوانوں کی تشکیلات ہونی چاہیے، اور جو بھی جنگ کے ممکنہ اس کے نتائج ہوتے ہیں زخمیوں کے حوالے سے، انخلاء کے حوالے سے، جو لوگ وہاں بے گھر ہوں گے ان کو جگہ دینے کے حوالے سے، جو لوگ بیمار ہوں گے ان کی صحت کے حوالے سے، تو یہ عوامی لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ عوام اپنی فوج کے ساتھ باقاعدہ اپنے مال کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور جہاں تک جہاد بن نفس ہے کہ اپنی جان وہاں لگا دیں، وہ تو ہمارے افواج ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں اور ان کے جذبات ہیں، اور ان کے لیے بھی بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑا موقع ہے۔ اور اس میں جو ریزرو فوجی ہیں اور جو ریٹائر فوجی ہیں وہ بھی، اور دوسرے لوگ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں بشرطے کہ حکومت اپنی آرمی کے ساتھ ہو۔ اور دوسری بات، میں آرمی ہماری جتنے بھی افواج ہیں، چاہے وہ ایئر فورس کے مجاہدین ہوں، نیوی کے ہوں، آرمی کے ہوں، تو میں ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور جہاد کی سنن میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی جہاد کا اور جنگ کا موقع ہو تو اپنے اس عزم کو، اس کی تجدید نو کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو بیعت ہوتی تھی تو اس میں ایک بیعت الجہاد بھی تھی جو بیعت رضوان میں بھی ہوئی، اور بہت سارے مواقع میں، تو بیعت الموت بھی اس کو کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بیعت الصبر بھی کہتے ہیں کہ استقامت ہم ڈٹے رہیں گے، اور بیعٌ علی اللہ یفروا یہ نام بھی ہے اس کا، اور بیعت الجہاد بھی ہے۔ تو 4 نام احادیث میں آتے ہیں۔ تو اس موقع پہ اپنے کمانڈر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، یا اپنے عزم کا اظہار کرنا، یا آرمی چیف کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، اپنے عزم کا اظہار کرنا، یہ اس جہاد کی حیثیت کو اور اس جذبے کو بہت دوبالا کر دے گا۔ تو میں اس موقع پہ اپنی افواج سے اور ان کے جتنے بھی کمانڈر ہیں ان سے میں کہوں گا کہ اس موقع پہ دوبارہ سے، چونکہ فوج میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ریاست کی حفاظت کے لیے اور بیعت الموت ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن جب جنگ کا موقع ہو تو اس وقت میں اس عزم کا اظہار، اس میں تازہ خون پیدا ہو جاتا ہے، تازہ روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع میں ہماری افواج جو ہیں ان کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے جہاد باللسان، زبان سے جہاد کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کرام اور جتنے لوگ بھی سوشل میڈیا پہ جن کے پاس کوئی بات ہے بات کرنے کی، کہیں وہ خطبہ دیتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، یا ان کے پاس چینل ہیں، اخبارات ہیں یا سوشل میڈیا ہے، وہ اس موقع میں جہاد باللسان کریں۔ اور جہاد باللسان کا مطلب کیا ہے کہ افواج کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو سپورٹ کریں، اور ان کے لیے اچھے کلمات کہیں، ان کے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور جو دشمن ہیں ان کو دھمکیوں کے ذریعے سے ان کو ڈرائیں کہ آپ نے کس کو چھیڑا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، تو اس پر بھی کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کو خاص طور پہ اس موقع پہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور علماء کرام کو عوام کی سطح پر بھی لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے، جہاد کے فضائل، شہادت کے فضائل اور غزوہ ہند کے فضائل اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اور علماء کرام کو محاذوں پہ، مورچوں پہ، چھاونیوں پہ، جہاں جہاں بھی ہمارے نوجوان، ہمارے سرفروش مجاہدین، جہاں باز فوج، ہمارے فوجی حضرات جہاں بھی ہیں، چاہے وہ ایئر فورس میں ہے، نیوی میں ہے، آرمی میں ہے، تو باقاعدہ وہاں جا کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ان کو جہاد کے اور غزوہ ہند کے اور شہادت کے فضائل بیان کرنے چاہیے۔ تو اس طریقے سے پوری قوم بھی جہاد کا ثواب لے لے گی، اور کاروباری لوگ بھی جہاد میں حصہ لے لیں گے، اور جو آرمی اور فوج کے جو حضرات ہیں، جوان ہیں، وہ بھی تو ویسے حصہ لے رہے ہیں، اور جو باہر کے لوگ ہیں جو عملاً حصہ نہیں لے سکتے، تو اس حدیث کی روح سے اور قرآن کی روح سے جاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مال سے بھی جہاد کرو، اپنی جانوں سے بھی
جہاد کرو. تو اپنے میڈیا کے ذریعے سے بھی ہونا چاہیے, اور علماء کرام منبر و محراب کو خاص طور پہ اس کے لیے استعمال کریں. اس سے قوم میں وحدت بھی پیدا ہوگی, ہمارا ملک مضبوط ہوگا. اور جتنی منصوبہ بندی کی گئی ہے اس وقت پاکستان کو آپس میں لڑانے کے لیے, پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے, پاکستان کے بعد جو مواقع بھی آئے ہیں 2-3 مہینوں میں اقتصادی حوالے سے اپنے آپ کو بہتر کرنے ترقی کے لیے, ان سب کی اس میں حفاظت بھی ہوگی, اور دشمن کے بھی ہم دانت کھٹے کر سکیں گے انشاءاللہ.